کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر نعمت افطار۔ بزم علماء اب سے چند ہی لمحات میں سجنے والی ہے اور آپ حضرات لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، یعنی آپ خواتین و حضرات، ناظرین و ناظرات ہمیں کال کر کے سوالات کر سکتے ہیں۔ ذہن میں کوئی بھی الجھن ہو، کوئی بھی شرعی سوال ہو تو آپ ہمیں کال کیجئے۔ ہمارے ٹیلی فون نمبرز آپ کو ابھی ٹیلی ویژن اسکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب دکھاتے ہیں آپ کو، تو آپ ان ٹیلی فون نمبرز پہ ہمیں جوائن کیجئے، کال کیجئے، ہم سے سوالات کیجئے، انشاءاللہ علماء کرام دیں گے آپ کے سوالات کے شریعت مطہرہ کی روشنی میں جوابات۔ اور اس برس جو خوبصورت نشریات یہ سجی ہے، اس پر آپ کی محبتیں بھی ہم تک پہنچ رہی ہیں، اور آپ کا یہ محبت نامہ کہ آپ جس عقیدت کے ساتھ جب پیغام بھیجتے ہیں تو اس میں آپ کا اخلاص اور وہ کہتے ہیں نا پیورٹی کے ساتھ، وہ شفافیت کے ساتھ دل سے جب کوئی بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اچھا، ابھی علماء کرام چندی لمحات میں تشریف لانے والے، تو قاری وحید زبر قاسمی صاحب کو ذرا روک لیا ہے، کہا قاری صاحب تشریف لے جا رہے تھے۔ شکریہ قاری صاحب کہ آپ نے درخواست کو قبول بھی کیا، اور آپ کا تو خیر کرم فرمانے کا ایک اپنا انداز ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ قاری وحید زبر قاسمی صاحب، قاری صاحب ایک نعت شریف مجھے بہت زیادہ پسند ہے آپ کی آواز میں، اگر اس کے صرف 2 شعر سنا دیں، پھر ہم علماء کرام کی بزم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور سوالات کا بھی بڑا سیشن لے رہے ہیں۔ اور وہ نعت شریف آپ کی پڑھی ہوئی ہے کہ رکھے ہوئے کاندھے پہ چڑھ، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی۔ لے جائے گی ایک دن مجھے طیبہ میں اڑا کر، آئے ہائے ہائے، لے جائے گی ایک دن مجھے طیبہ میں اڑا کر، کیا کہنے قاری صاحب، کیا کہنے، واہ واہ۔ جائے گی ایک دن مجھے طیبہ میں اڑا کر، جس وقت ہوا جھوم کے آئی تیرے در کی، جس وقت ہوا جھوم کے آئی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا
اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی. کیا بات، بہت خوب ماشاءاللہ. قاری صاحب جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. کیا خوبصورت پڑھا آپ نے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اور ماشاءاللہ ہمیں جوائن کر لیا عالمی شہرت یافتہ عالم دین، اسکالر، الحافظ، القاری، الحاج مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب قبلہ، آج جو ہے وہ میں نظام عبادت پہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں، نظام کی بات کر رہے ہیں. کل ہم نے اسلام بطور نظام پہ بات کی تھی، آج ہم نظام عبادت، اسلام کا نظام عبادت پہ بات کریں گے. لیکن اس سے قبل ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ کالرز موجود ہیں. آپ کے ہمارے ظاہر ہماری اسٹرینتھ ہی ہمارے ویورز ہیں. آپ فرماتے ہیں ہماری اسٹرینتھ ہی ہمارے کالرز ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ مفتی صاحب سے یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں نا کہ بہت ٹائم ہو گیا، بہت عرصہ میں شادی شدہ ہوں. کیا ہوا؟ سمجھ نہیں آئی. میں شادی شدہ ہوں نا، تو لیکن مجھ سے شادی کے دوران بھی اتنے کبیرہ گناہ ہو چکے ہیں کہ مجھے میں ہر وقت یہ سوچتی رہتی ہوں شادی کے بعد بھی مجھ سے بہت گناہ ہو چکے ہیں. اچھا جی، کہ مجھے معافی ملے گی کہ نہیں، مجھے معافی کس طرح مجھے معافی مل جائے گی یا نہیں، یہ سوال ہے. اچھا یہ کون ہے، کیا نام ہے ان کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ چلے کوئی بات نہیں. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ شادی شدہ ہوں، مجھ سے شادی کے بعد بھی اور بہت سے گناہ ہو گئے. ہر شخص سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہر شخص گناہ گار ہوتا ہے. معافی ملے گی یا نہیں؟ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کو سوال آپ کا پہنچا دیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. صاحب آج تو مولانا بھی نہیں ہے، ورنہ وہ جواب دے دیتے ہیں سلام کا اگر کالر نہیں دے رہا ہوتا. یہ خیر انشاءاللہ ان کی یاد بھی کر رہے ہیں ہم. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مفتی صاحب پہلے تو میں اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں. کالرز کو انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے اور شامل کرتے رہیں گے انشاءاللہ گریجول. میں مجھ سے نظام عبادت کی بات ہو رہی ہے نا، اسلام میں جو عبادت کا تصور ہے، میں نے دیکھا ہے کہ پریکٹیکلی اس کی کچھ چیزیں کہیں نہ کہیں مشابہ نظر آتی ہیں. یہ میں سوال سے پہلے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کہیں سجدہ نظر آتا ہے، کہیں رکوع کی سی شکل نظر آتی ہے، کہیں قیام بغیر ہاتھ باندھے نظر آتا ہے مختلف مذاہب میں. لیکن مجموعی طور پہ عبادت کا جو حسن ہے، جو بیوٹی ہے اسلام کے اندر، اللہ اکبر، اسلام میں عبادت کا وسیع ترین مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. ہماری پہلے روزے کی افطار ٹائم میں یہ بات ہوئی تھی کہ اسلام خود ایک نظام ہے. واہ واہ. اسلام خود ایک سسٹم ہے. یاد رکھنا کہ اوپر ہر کام سسٹم کے مطابق ہوگا نا، یا اوپر ایک سسٹم موجود ہوگا تو وہ نیچے بھی ہر جگہ سسٹم دیتا رہے گا. یہ بات یاد رکھیں کہ سسٹم ہمیشہ نیچے بھی سسٹم دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اوپر ہی سسٹم نہ ہو تو پھر کہیں پر سسٹم قائم نہیں ہو سکتا. صحیح بات. تو ہم نے کل بات کی کہ اسلام خود ایک نظام ہے، اسلام خود ایک سسٹم ہے. تو اس نے اپنے تمام احکامات میں ہمیں یوں سمجھ لیجئے کہ سسٹم دیا ہے، نظام دیا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر دیکھا جائے تو اسلام کے بنیادی اراکین کون کون سے؟ کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. نماز بھی ایک سسٹم کے تحت ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں کہ جب جی چاہے آپ فرض ادا کر لیں. صحیح بات. یعنی مثال کے طور پر آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں وتر صبح کو پڑھ لوں، نہیں ایسا نہیں ہے. آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں صبح کی فجر کی 2 رکعت نماز جو ہے وہ فرض ہے، وہ میں شام میں پڑھ لوں، زور کی اثر کے ساتھ پڑھ لوں، ایسا نہیں ہو سکتا. سنن ان کی الگ الگ ہی پڑھی جا سکتی. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ سسٹم کے اعتبار سے روزانہ 5 روزہ نماز ایک نظام کے تحت فرض ہے. یعنی نظام عبادت نظام الاوقات کی ساتھ ہے. جی ایک نظام کے تحت فرض ہے. بہت اچھا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ روزہ ہے تو نفلی روزہ تو آپ کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں، کسی وقت بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن فرض روزہ ماہ رمضان سال بعد آئے گا، ماہ رمضان ہی آئے گا، اور اس میں بھی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کو روزہ رکھنا ہے. کیا بات. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ زکوٰۃ دیکھ لیجئے
کہ آپ نفلی جو صدقہ ہے وہ کہیں بھی دے سکتے ہیں. صحیح. اب جاتے جاتے کوئی مانگ رہا ہے اس کو دے دیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ سالانہ نصاب کے تحت, سال پورا ہوا تو سالانہ ایک مرتبہ آپ 2.5% نکالتے ہیں, اور وہ فرض کی صورت میں نکالتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس میں بھی آپ دیکھیں نظام الاوقات ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے پورا ایک سال کہ گزر جانا. زکوٰۃ میں بالکل صحیح. کوئی پہلے بھی ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے. لکھ لیں, اس کا حساب کتاب کر لیں. حج دیکھ لیں, یعنی آپ عمرہ کہیں بھی کر سکتے ہیں, کسی وقت بھی کر سکتے ہیں, لیکن حج کسی وقت نہیں کر سکتے. یعنی ابھی آپ عید کے بعد چاہیں کہ میں فوراً حج کے لیے چلا جاؤں, صحیح. یا ربیع الاول میں چاہیں کہ میں حج کے لیے چلا جاؤں اور حج ادا کر لوں, نہیں. یعنی عمرہ کر سکتے ہیں, لیکن حج جو ہے شوال, ذی-قعدہ, ذی الحجہ کے 10 دن ہوتا ہے, کیا اس کے علاوہ نہیں ہوتا. واہ. عرفات آپ اسی دن جاتے ہیں 9 عرفے کو. بالکل 9 عرفہ یعنی 9 عرفہ یوم کو, العرفہ پہ. 9 ذی الحج کو ہم یوم العرفہ مناتے ہیں, وہاں جاتے ہیں. جی اچھا, اسی طریقے سے منیٰ میں آ کر سارے وہ کام کرنا کہ منیٰ یعنی عرفات سے مزدلفہ, مزدلفہ سے واپس آنا, پھر سارے کام کرنا, گنجا ہونا, پھر احرام سے باہر نکلنا, وہ بھی ایک نظام کے تحت ہے. کیا بات. پوری عبادات کا سسٹم نظام کے تحت ہے. نظام سے ہٹیں گے تو پھر باقی نہیں بچے. کیا بات ہے موسیٰ, بہت خوب, ماشاءاللہ. ایک ہم ظاہر ہے ہم ایک سسٹم میں ہیں, تو ہم خود ہی سسٹم ہیں الحمدللہ. ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کس اوقات کار میں کون سے فرائض کی ادائی کرنی ہے اور کون سے سنن کن اوقات کار میں ادا کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے, اللہ تعالی ہم سب کو حاجی بنائے. ایک بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات. ہے سارے مہینوں سے, ہے سارے جی خوش آمدید. ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے, اور نعمت افطار میں بزم علماء سج چکی ہے. ہمارے اور علماء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں جو کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہمیں جوائن کر لیں گے. اس وقت میرے ساتھ سیٹ پر موجود ہیں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب. اور میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب, رمضان المبارک کی عبادت کی بھی بات ہو رہی ہے, تو میں انشاءاللہ قاری صاحب سے بھی 2 اشعار بھی سننا چاہتا ہوں. تو ایک بات ضرور کروں گا کہ نظام عبادت کی جب بات ہوئی ہے تو نظام عبادت عام دنوں میں تو اس کا تصور ذرا مختلف ہے, لیکن رمضان المبارک میں وہ جو صفت اولیاء ہے, وہ جو اولیاء اکرام کے معمولات ہیں, وہ ایک عام انسان کو بھی میسر آ جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو اضافی لوازمات ہیں روحانی طور پر, جن میں 20 رکعت کی روزانہ تراویح ہے, قرآن مجید فرقان حمید کا ختم ہے, قرآن مجید کی دن بھر میں تلاوت ہے, 5 وقتہ نماز ہے, اور دن بھر حالت روزہ. یہ ہے اولیاء اکرام کی خاص. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو, اپنے ولیوں کو, ولی دوست بھی ہوتا ہے, بندہ بھی ہوتا ہے, ہم سب ولی ہیں, تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو, اپنے بندوں کو بخش دینا چاہتا ہے. 1 مہینے کے لیے انہیں اولیاء کرام کی صفت پہ گامزن فرماتا ہے. پھر مفتی صاحب نے پہلے دن آ کے کہا, بلکہ استقبال میں کہا تھا کہ وہ جو روایت آپ نے دہرائی کہ بد نصیب ہے وہ شخص, بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے. کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صفت اولیاء اور یہ کچھ نصیب فرما رہا ہے, لعلکم تتقون, کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں اور پھر وہ نہ ہو پائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جن پہ اس کا انعام ہوا, ان لوگوں سے بچائے جن پہ اس کا غضب ہوا. 2 کالرز ہیں, شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں اور انشاءاللہ پھر قاری صاحب سے 2 شعر سنیں گے نعت کے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی میرے کوشچن یہ ہے کہ بی سی ڈالی بھی تھی تو کمیٹی جو ہے وہ نکل آئی ہے نا, تو ابھی جو ہے مطلب 20 باقی ہیں, کمیٹیاں بھی دینی ہیں, تو پیسہ جو ہے وہ قبضے میں آ گیا ہے, تو اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ کیا ہوا ہے؟ کمیٹی ڈالی بھی تھی وہ تو ٹھیک ہے, آخر میں کیا کہا آپ نے, کیا کس میں آ گیا ہے؟ وہ مطلب ابھی کمیٹیاں باقی ہیں نا, قرضہ دینا ہے ابھی. اچھا قرضے میں آ گئے, قرضے میں. اچھا ٹھیک ہے, اس کا جواب دیں گے آپ کو. نہیں سمجھ آئی ہے آپ کو؟ جی سمجھ آ گئی کہ آپ نے کمیٹی ڈالی ہے, آپ کی کچھ کمیٹیاں نکل گئی ہیں, ایسے ہی ہے نا, مگر قرضے میں آ گئے, قرضے میں آ گئے آپ لوگ. جی آ گئی سمجھ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ بھائی پوچھنا یہ تھا کہ اگر سر کے اوپر ویگ لگی ہو تو اس سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں سر ہوتی کے ہے؟ اوپر وگ لگی ہو تو نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے بتاتے ہیں. ہاں جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی چلیں میں جواب لے لوں.
جی مفتی صاحب قبلہ کچھ سوالات ہوئے, میں چاہتا ہوں ان کے جوابات ہینڈ ٹو ہینڈ دے دیے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو بات کہی کہ شادی کے بعد بھی بہت گناہ ہوئے, تو دیکھیں جب ایسا معاملہ ہے تو اس کو ظاہر نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوت میں تنہائیوں میں جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں توبہ کریں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں فرماتا, یعنی اس کی بھی توبہ کی جائے تو معاف فرما دیتا ہے, لیکن فرمایا کہ شرک کے علاوہ تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی اس کی عطا فرماتا ہے. تو لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں, وہ بالکل معاف فرمائے گا. اور اس نیت کے ساتھ, اس عقیدے کے ساتھ توبہ کریں کہ گناہ وہی معاف فرمائے گا. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ وہ ضرور معاف فرمائے گا. دوسرا یہ اچھی بات کی آپ نے, بہت اچھی. دوسرا یہ جو بہن نے سوال پوچھا کہ بی سی ڈالی تھی, بی سی نکل آئی. اچھا, اب انہوں نے یہ کہا کہ بی سی تو نکل آئی لیکن آگے مجھے بی سی ادا کرنی ہے وہ ہر مہینہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ بی سی جتنی ادا کرنی ہے نا, جتنی ادا کرنی ہے, تو اس میں اس مہینے کی جو بی سی آپ کو ادا کرنی ہے وہ نکال لیں, اس کو علیحدہ کر دیں نکالنے کے لیے, اور باقی جو آپ کے پاس پیسے ہیں ان کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی. یہ ایسی مثال ہے کہ آپ نے کہیں پر مکان بک کرایا ہے, ٹھیک ہے نا, اب آپ کو تو ہر مہینہ قسط دینی ہے, تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے جس مہینے زکوٰۃ آپ کی فرض ہوئی, یعنی فرض ہے نا, تو اس مہینے میں جو آپ کو قسط ادا کرنی ہے وہ نکال دیں گے, اس کی زکوٰۃ نہیں دیں گے, باقیوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اچھا, سر پر جو ہے وگ لگی ہو تو اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو اس میں دیکھیں چند چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے وگ لگائی ہے جو ہر وقت ہٹ سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, اگر وہ ہٹ سکتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا آپ کا, آپ کو مسح کرنا پڑے گا, سر کا مسح کرنا پڑے گا, تو وہ اتار کے وضو کر کے نماز ادا کرنی ہوگی. لیکن اگر بالکل یعنی اس کو یعنی ایکسٹینشن جسے ہم کہتے ہیں, ٹرانسپلانٹیشن ہوئی ہے, فکس ہوئی ہے, تو پھر وہ بالوں کے حکم میں ہے, اس میں نماز ادا ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, اور مسح اس کے اوپر سے کر لیا. جی ہاں, جی ہاں, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. 2 کالرز اور ہیں ہمارے ساتھ, اور پھر انشاءاللہ ہمیں جوائن کر لیا. جو فکس ہے نا, فکس ہے تو وہ بالوں کے حکم میں ہو جائے گی, جو فکس نہیں ہے تو وہ اتارنی ہوگی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, وہ سب جو فکس ہوتی ہے نا, اس میں ایک اندر کہتے ہیں جالی بھی ہوتی ہے جس کے تھرو آپ کی اسکن پہ پانی پہنچ بھی جاتا ہے, تو یعنی مسح ہو جائے گا. اگر پانی پہنچتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر نہ بھی پہنچی اور وہ فکس ہو گئی تو اسی کو بس ایگزیکٹلی یہی مجھے سمجھنا تھا. تھینک یو سو مچ. اور ہمیں جوائن کر لیا عالمی شہرت یافتہ اسکالر, اور ماشاءاللہ میں سر کے لیے کہتا ہوں کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں, ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. جناب ڈاکٹر احمد قادری صاحب ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماہ رمضان کی بہت مبارک آپ کو اور تمام بہن بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو. ایک بار پھر شاندار ایوان سجائے, اور ماشاءاللہ آپ جیسی شاندار شخصیات, کیو ٹی وی بھی شاندار, اس کی شرکا بھی شاندار, یہ خوبصورت چہرے علم و عمل کے یہ بھی شاندار, اور میرا نبی تو شاندار ہے ہی ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اور میں یقیناً دیکھیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی کہنے میں مجھے کہ میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں ایسی شخصیات کے درمیان بیٹھا ہوں. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب, قاری بھائی زفر قاسمی صاحب, ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز کرے اور درازی عمر بالخیر نصیب کرے. 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, سوال. ہم نا عمرے پہ جا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے. ماشاءاللہ. اچھا, محرم نہیں ہے, عمرے پہ جا رہی ہیں. اچھا جی, تو ہم جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے. بہرحال اگر جا سکیں تو ہمارا سلام بھی سرکار دو عالم سے کہیے گا اور عرض کیجیے گا حاضری کے لیے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی, میرا یہ سوال ہے, میں معذور ہوں, میں چل نہیں سکتی ہوں. آپ معذور ہیں, چل نہیں سکتی ہیں, ٹھیک ہے. جی بالکل بھی نہیں, میرا شوہر بھی فوت ہو گیا, میں نماز نہیں پڑھتی ہوں اور نہ ہی میں روزہ رکھ پا رہی ہوں. اچھا, روزہ رکھتی ہوں, میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. طبیعت خراب ہو جاتی ہے, میں روزے بھی نہیں رکھ پاتی ہوں. روزے نہیں رکھ پاتی ہیں. روزے رکھتی ہوں, طبیعت خراب ہو جاتی ہے, بیمار ہو جاتی ٹھیک ہے, تو نہیں رکھ کام وام نہیں کرتی, میری نماز تو پڑھتی ہیں نا. معذور بھی ہوں. نماز پڑھتی ہیں؟ جی نہیں, بالکل معذور ہوں, پیمپر لگاتی ہوں, پیمپر یوز کر رہی ہوں. اچھا, بالکل معذور ہیں, پیمپر کرنا پڑتا ہے انہیں مستقل, اس کا بھی کوئی آپ کا معلوم نہیں ہوتا چھوٹے بڑے کا. اچھا دیکھیں میری بہن, آپ نے نا ٹیلی ویژن دیکھتے رہنا ہے, سوال کو اچھے سے سننا ہے,
انشاءاللہ شرعی طور پہ آپ کی رہنمائی بھی ہوگی اور آپ کو انشاءاللہ جو گنجائش شریعت دیتی ہے مفتی صاحب بتائیں گے تو آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. اچھا میں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف لائیں تو ان کی طرف بڑھتا ہوں. ایک سوال ڈاکٹر صاحب سے کہ اسلامی عبادات کا میں ڈاکٹر صاحب میں ابتدائیے میں اور سرنامے میں یہ عرض کیا میں نے ناظرین و ناظرات سے کہ مختلف شکلوں میں عبادت یا میں نے ظاہر ہے آپ ماشاء اراؤنڈ دا گلوب آتے جاتے ہیں, دیکھا ہے آپ نے دنیا کے مذاہب کو بڑے قریب سے, اور ظاہر ہے تو اس حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری مشابہتیں عبادات میں دیگر مذاہب میں ہمیں نظر آتی ہیں پریکٹیکلی, لیکن مجموعی طور پہ جو بیوٹی اسلام کی ہے, یعنی ایک نماز ہی کو دیکھ لیجئے کہ اس میں سجدہ بھی ہے, رکوع بھی ہے, قعدہ بھی ہے, قیام بھی ہے, رب کے حضور بندہ ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا ہے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں بس تو ہے. تو دیگر مذاہب میں عبادت کا جو تصور ہے اور اسلام میں اس کا ایک کمپیریٹیو میں چاہتا ہوں ڈیفرنس کچھ پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. بعض حمد و صلات کے مجھے یقین کامل ہے کہ آپ نے سرنامہ کلام میں اور قبلہ مفتی صاحب اور قاری صاحب تشریف فرمائے ہیں کہ آپ حضرات کی گفتگو سے یقیناً یہ بات تو واضح ہوئی ہوگی کہ کس پیرائے میں دین حق, دین اسلام کن وجوہات کی بنیاد پر پہنچا, اور وہ کیا باتیں تھیں کہ جب عبادات میں خلل آیا اور عبادات کے جو بنیادی معاملات تھے اور مبادیات تھے ان کو ترک کیا تو ختمی مرتبہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج کر یہ بتلا دیا کہ لوگوں تم پر ہم نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے, کیونکہ تم نے ہمارے دین کی شکل کو بدل دیا, ہمارے احکامات کو بدل دیا, ہمارے انداز کو بدل دیا, ہمارے کعبے کی عبادت کے طریقے کو اور کعبے کی حرمت کو بدل دیا, تو ہم نے محمد مصطفیٰ کو تم میں بھیج کر تم پر احسان کیا ہے. اللہ اکبر. تو یہ احسان عظیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور قرآن کریم نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اب یہ جو انسان ہیں اور جن ہیں کیا یہ محض عبادت کے لیے ہے یا عبادت اس بات پر ہے کہ لوگوں کو راغب بھی کیا جائے اللہ کی جانب؟ تو عبادت اگر راغب کرنے کا نام ہے تو اس میں اخلاص ہے, اور اخلاص کے بغیر عبادت اور عبادت کے بغیر اخلاص نامکمل ہے. بالکل صحیح. اب یہ دونوں جب تک تمام اقوام میں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کی ہیں ان میں قائم رہیں تو ان پر عذاب نازل نہیں ہوا, اور جب ان اقوام نے عبادات کے بنیادی محرکات کو اور بنیادی ضروریات کو اور بنیادی طریقہ کار کو بدلنا شروع کیا تو قرآن کریم نے بھی بنی اسرائیل کا بھی بتلا دیا اور تمام اقوام کا بتلا دیا کہ کیسے کیسے ان پر عذاب نازل ہوئے اور کیوں نازل ہوئے. تو ان کی وجوہات بھی ہیں. اب اگر آپ کو شکار سے منع کیا گیا تو آپ نے اس رویے کو بدلتے ہوئے یہ کیا کہ جناب پانی کو روک دیا, ہفتے کو کریں یا اتوار کو کریں. عبادت کے لیے کہا تو کہا کہ وہ بچڑا کیسے ہو, وہ رنگ ایسا ہو, یہ ایسا ہو, وہ ویسا ہو. تو جب آپ اپنی عقل کو, اپنے شعور کو, اپنی ذات کو, اپنی تعبیر و تشریح کو عبادت کا حصہ بنائیں گے اور عبادت کو اس طریقے سے ادا نہیں کریں گے جس طرح سے کہ نبی نے ادا کیا, خواہ وہ اقوام سابق ہو یا عصر حاضر ہو, تو عبادت کی چاشنی اور عبادت کی خوبصورتی, عبادت کی لذت تو ختم ہو جاتی ہے, پھر عذاب نازل ہوتا ہے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ واحد یہ دین ہے, دین حق, دین اسلام, کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں میں بھی عبادت کو محفوظ کر دیا قرآن کی صورت میں, زبان کی صورت میں بھی قاری صاحب اور علماء پیدا کر دیے, اور العلماء ورثۃ الانبیاء کہہ کر یہ بتلا دیا کہ لوگوں ان کی اس لیے عزت کرنا کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں. تو دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مذہب کو آپ اٹھائیں, بدھ مذہب ہو, جین ہو, ہندو مت ہو یا عیسائیت ہو, اس میں نہ علماء کا وہ وقار ہے نہ علم کا وہ وقار ہے جو میرے اللہ نے کتاب میں محفوظ کر دیا, اور دلوں کو اپنی آماجگاہ بنا کر یہ کہہ دیا کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, بہت خوب. اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ہاں, دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ, ان کو لیتے ہیں پھر بریک لیتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے؟ بیٹا
میں نے یہ پتہ کرنا تھا جی جی ہیلو جی، کہ جی، میری عمر 77 ایئر ہے اور مجھے ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے, شوگر بھی ہے, جوڑوں کا مسئلہ ہے. آپ کی عمر تو کیا میں ہے؟ روزہ نہیں رکھ سکتی, تو کیا یہ میرے پہ گناہ ہوگا؟ کیا کروں میں؟ بہت آپ نے اپنی عمر کیا بتائی ابھی بتائیے گا پھر سے؟ جی 77 ایئر. 77 ایئرز. او ہو, اچھا اچھا اچھا, جی جی, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ میں نے ایک بلی پالی ہوئی ہے. سب مجھے کہتے ہیں کہ یہ نوست ہے نوست ہے, لیکن میں بلی کو چھوڑ نہیں سکتی. میں نے 10 دن کا بچہ پالا ہے, اب وہ 14 سال کی ہو گئی ہے. کتنے؟ 14 اور سال وہ کی بڑی بلی؟ اچھی نسل کی بلی ہے, میں اسے پیار کرتی ہوں. سب کہتے ہیں کہ یہ بلی نوست ہوتی ہے, اس کو نکال دیں. لیکن بیٹا جی میں اس کو نکال نہیں سکتی. میں بڑھاپے میں میرا وہی پیار ہے. بچے تو چلے گئے سارے توڑ چڑھا کے. چلیں وہ سب کا کیا کام ہے, وہ تو کہتے ہی رہتے ہیں. انشاءاللہ جو علماء کہیں گے آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے, سب کی بات سننی نہیں ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی یہ جو ہمارے بیماری کے ایام میں جمعے قضا ہو جاتے ہیں, تو اس کے متعلق مفتی صاحب سے پوچھ کے بتائیں. بیماری کے ایام میں جمعے قضا ہو جاتے ہیں آپ کے؟ ہاں بس جمعے میرے رہ گئے تھے نا, بیمار تھا میں. اچھا آپ بیمار تھے تو جمعے رہ گئے تھے. چلیں بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات بزم علماء میں علماء کرام کے ساتھ. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے, ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے ARYQTV کی نشریات نعمت افطار, اور نشریات کا اہم ترین حصہ, اہم ترین مرحلہ یعنی بزم علماء. عالم اسلام کے مقتدر, مستند اور بہترین علماء اکرام ARYQTV کے پاس ہی ہیں عرصہ دراز سے, اور الحمدللہ دنیا بھر نے استفادہ کیا ہے, اکتساب فیض کیا ہے. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب, اور ہمیں جوائن کر لیا ہے مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب نے. آپ کا خیر مقدم ہے قبلہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ. ہمارے ساتھ 2 کالرز ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال؟ جی سوال میرے ایک تو نماز, نفل نماز کے متعلق ہے. صحیح. اشراق اور چاشت میں یا اوابین میں, یہ تہجد میں بھی. اشراق اور چاشت میں, اشراق اور چاشت میں نمازیں جو ہیں وہ رہتی ہیں, کسی کی قضا نمازیں, تو اس وقت وہ نوافل پڑھے یا وہ اپنی قضا نمازیں پڑھے, تو ان کو دونوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. صاحب سمجھیے, اشراق اور چاشت کے وقت اگر یہ قضا نمازیں پڑھیں یا ان کو اشراق چاشت کو ادا کریں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا جی ایک اور سوال ہے. جی دوسرا بتائیے. جی زکوٰۃ کے متعلق ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف ایک ہی جنس ہے, صرف پیسے ہے, چاندی یا سونا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کا نصاب کس طریقے سے, چاندی کے نصاب سے بنے گا یا سونے کے؟ آپ کو بتا دیا جائے گا انشاءاللہ, آپ پروگرام دیکھتی رہیے. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ کراچی سے قاری محمد یونس بات کر رہا ہوں. قاری محمد یونس صاحب خوش آمدید. کیا سوال ہے آپ کا؟ جناب یہ بتائیں کہ بھائی جو ہیں وہ صاحب حیثیت ہیں, اور ان کی ایک بہن غریب ہیں, وہ بیچاری کرایہ بھی نہیں دے پاتی. ٹھیک ہے. تو بھائی کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی بچوں کا کریں یا بہنوں کا کریں, ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے, ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مدد کریں. اس طرح کہتے ہیں, تو شریعت کے دائرے میں کیا آتا ہے؟ جبکہ وہ صاحب حیثیت ہیں. جی جی جی. اچھا ٹھیک ہے, اچھا بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, انشاءاللہ جواب دیں گے. مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب سے میں سوال کرتا ہوں. حضور ہم نظام عبادت پہ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت تمہید باندھی, بڑا زبردست آغاز کیا کہ ہم سسٹم میں ہی ہیں, سسٹم ہے ہر چیز کا. نماز کے اوقات بتائے, زکوٰۃ کی ادائی, حج, انفیکٹ زکوٰۃ کی ادائی تک کا بتا دیا کہ اوقات ہیں اسی میں ادا کرنی ہے, اس سے پہلے نہیں ہوگی. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ میں کچھ اقسام کیٹیگریز کے حوالے سے بات کر لوں کہ عبادات کی اقسام جو ہیں وہ کیا ہیں اس نظام میں, اسلام میں. بہت شکریہ سلمان بھائی. عبادت کا جو اسلامی تصور ہے, کسی بھی کام کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرنا. ہمارے ہاں تو اس کا تصور محدود کر دیا گیا
کہ صرف نماز روزہ یا زکوٰۃ حج ہے جہاد ہے اس تک کی عبادت کو محصور کر دیا گیا. کسی بھی کام کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کی جائے, چاہے وہ مخلوق کی خدمت سے متعلق ہو یا خالصتاً دنیاوی ایک معاملہ ہو, اگر اس میں بھی اللہ رب العالمین کی رضا شامل ہو جاتی ہے تو وہ بھی عبادت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے. جس طرح تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے, علاج معالجے کا سلسلہ ہے, کاروبار کا سلسلہ ہے, کہ یہ دنیاوی حاجات کو پورا کرنے کے لیے یہ چیزیں اختیار کی جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر وہ اللہ رب العالمین کی رضا پیش نظر وہاں رہے گی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے وہ عمل کیا جائے گا تو خالصتاً وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس کو شامل کیا جائے گا. عبادات کی کئی اقسام ہیں, جس میں سے مالی عبادت ہے, بدنی عبادت ہے, بدنی مالی عبادت ہے. بدنی عبادت جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہماری محنت ہے, ہمارا بدن اس کی محنت اس میں شامل ہوتی ہے. پھر اسی طرح روزہ ہم رکھتے ہیں تو روزے میں خالصتاً ہمارے بدن کی مشقت ہے اور اس میں کسی اور چیز کا عمل دخل نہیں ہے, ہمارا مال اس میں شامل نہیں ہے, بلکہ خالصتاً ہمارے بدن سے متعلق یہ عبادت ہوتی ہے. پھر ایک وہ عبادت ہے جس کا تعلق مال سے ہے, یعنی زکوٰۃ ہے, اور اس کے لیے لازم فرمایا کہ جو صاحب حیثیت ہے تو اس پر سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کو فرض فرمایا گیا. پھر اسی طرح دیگر جو مالی عبادات ہیں, یعنی صدقہ فطر ہے, نظر منت کے کفارے ہیں یا دیگر اس طرح کے کفارات ہیں, تو وہ خالصتاً مالی عبادت سے متعلق ہے. یعنی مال اگر کسی کے پاس ہے, اس کی استطاعت ہے, تو اللہ رب العالمین نے یہ عبادت کو اس کو لازم فرمایا. ایک وہ عبادت ہے جو بدنی مالی عبادت ہے, جس میں بدن کی بھی مشقت شامل ہے اور مال کی بھی, مال اس میں خرچ کیا جاتا ہے. جیسے حج ہے کہ اس میں بدن کی بھی مشقت اور محنت شامل ہوتی ہے اور اس پر مال بھی خرچ کیا جاتا ہے. مال خرچ کر کے, اور جس سے متعلق فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کہ اللہ رب العالمین کے لیے اس پر حج کرنا لازم ہے جو راستے کے اعتبار سے, یعنی جو اخراجات ہیں اس اعتبار سے جو استطاعت رکھتا ہو تو اللہ رب العالمین کی طرف اس پر لازم ہے. اس کے لیے صحت بھی شرط ہے, یعنی اگر کسی کے پاس مال تو موجود ہے لیکن مال عمر کے اس حصے میں اس کے پاس آیا ہے کہ اب وہ صحت اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ حج کر سکے, تو اگر وہ صحت مند ہے, مالدار ہے, تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عبادت لازم ہے. پھر جو مالی عبادات ہیں اس میں نیابت جائز ہے, یعنی کسی کی طرف سے ادا کیا جا سکتا ہے. جیسے زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کوئی کسی کی طرف سے وکیل بن کے اس کو ادا کر سکتا ہے. اور اسی طرح بدنی مالی جو عبادت ہے اس میں بھی نیابت کی جا سکتی ہے, یعنی حج ہے تو حج بدل کسی کو کرایا جا سکتا ہے. ایک شخص پر حج فرض ہے, وہ حج اگر ادا نہیں کر سکتا, یعنی حج صحت مند ہونے کی کیفیت میں اس پہ حج فرض ہوا تھا, آج اس کی صحت اس قابل نہیں ہے کہ وہ حج کر سکے, تو کسی کو حج بدل کرا سکتا ہے. لیکن جو خالصتاً بدنی عبادات ہے تو اس میں کسی کی نیابت یہ جائز نہیں ہے. یعنی نماز ہے, روزہ ہے, تو نماز کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. صاحب کیا حج بدنی عبادت نہیں ہے؟ حج بدنی اور مالی دونوں عبادات اچھا ٹھیک ہے, یعنی حج میں مال بھی ہے اور بدن بھی ہے, بدنی مشقت بھی ہے. تو جو خالصتاً بدنی عبادات ہیں اس میں نیابت جائز نہیں ہے. روزہ کسی کی طرف سے نہیں رکھ سکتے, نماز کسی کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے. ہاں فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے اور اپنی نمازوں کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. تو خالصتاً جو بدنی عبادت ہے اس میں نیابت جائز نہیں ہے. مالی عبادت میں نیابت جائز ہے اور بدنی مالی عبادت میں نیابت جائز. ٹھیک ہے مصعب, جزاک اللہ. اور کیٹیگریز بتانے کے لیے, اقسام بتانے کے لیے, اور ظاہر ہے جو سوال میرے ذہن میں آیا اٹس مین کے عوام کی جانب سے, ان کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے. آپ نے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے فرمایا کہ حج بدنی عبادت ہے. جی آپ نے کیا نہیں ہے حضرت, مجھے تو معلوم ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کرائے آپ کو ماشاءاللہ 11 حج کیے ہوئے ہیں, اور اس سال بھی 12ویں پہ آپ لے جائیں نا, ساتھ دعا کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاجی بنائے اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. ہمارے ساتھ 2 کالرز ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں اور پھر اذان عصر کا وقفہ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا سوال؟ سر میرا یہ سوال ہے کہ میں نے اپنی بہن کے لیے 5 لاکھ روپیہ رکھے ہوئے. اچھا, تو اس کے لیے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے زکوٰۃ دینی جائز ہے؟ اچھا, بہن کے لیے 5 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے اور اس پر زکوٰۃ دینا, کب کی شادی کرنی ہے؟ اچھا, عرصہ کتنا بیت گیا اس پیسوں کو؟ جی میں نے ویک نہیں, میں نے جوڑے ہوئے ہیں, کام کر کے میں نے جوڑے ہوئے ہیں, وہ رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا 2 سوال ہے. پوچھیے. جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب ہم تواتر کے ساتھ قرآن شریف پڑھ رہے ہوں تو کیا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نئی سورج شروع ہونے پہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن پاک کے جو سجدے ہیں وہ بہت سارے جمع ہو گئے ہیں اور یہ یاد نہیں رہی کہ تعداد کتنی تھی. اچھا, تعداد کتنی ہے سجدوں کی؟ جی تو ٹھیک ہے, اب کیا کیا جائے؟ بالکل بتائیں گے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا میرے پیارے پیارے ناظرین و ناظرات. وقت ہوا ہے اذان عصر کا. کراچی اور اس کے مضافات میں عالم اسلام کے بہترین قاری قرآن
جناب الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی خوبصورت آواز میں انشاءاللہ آپ اذان عصر ملاحظہ کریں گے کراچی اسٹوڈیو سے، اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ بزم علماء سجے گی، ہوگی آپ سے ملاقات اس اذان عصر اور نماز عصر کے وقفے کے بعد۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے